ایوب انصاری صاحب نے انگلینڈ سے ایک سوال نامہ تحریر فرمایا ہے اور اس سے ملتے جلتے ہی سوالات موبائل فون پہ بھی واٹس ایپ میں پوچھے گئے ہیں۔ ایک بات بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قول معروف، قاعدے کے مطابق بھلی بات کہہ دینا، نیکی کا جملہ بول دینا، خیر من صدقۃ، اس صدقے سے اچھا ہے جس کے بعد تم کسی انسان کو تکلیف دو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، یہ جملہ کہہ دینا زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم اسے کوئی مالی مدد کر دو اور بعد میں اس کو طعنہ دو کہ فلاں وقت میں میں نے یہ کیا تھا۔ اس لیے تحریر فرمایا ہے، دریافت فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہونے کی وجہ سے گلی محلے کے لوگوں نے بار بار آپ سے رجوع کیا ہے، تو بھیا اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے اور آپ نے خرچ کرنا ہے یا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کہا ہے ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فمن عفا و اصلح، جس نے تکلیف پہنچنے پہ لوگوں کو معاف کر دیا اور صلح کی روش اختیار کی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر میرے ذمہ رہا۔ بس اللہ نے بتایا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ روش اختیار کریں کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے اپنے مال میں سے کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ قل العفو، انہیں کہیں کہ جو تمہاری ضروریات زندگی سے زیادہ ہے اسے خرچ کرو۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ میری ضروریات زندگی سے اتنا پیسہ زائد ہے، لیکن میری اولاد ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، تو میں اتنا پیسہ اگر بچا کر رکھ لوں تو یہ ان کے کام آ جائے گا، بہت اچھی بات ہے۔ ایک کا معاملہ کچھ ایسے ہے کہ وہ کہتا ہے پیسہ آتا رہتا ہے، اگر میں اپنی ضروریات سے زیادہ خرچ کرتا رہوں تو مجھے پیسہ اللہ دیتا رہے گا، کہیں نہ کہیں سے آتا رہے گا، تو جو میرے پاس بچتا ہے میں سب اللہ کی راہ میں دوں، یہ وہ بھی اچھی بات ہے۔ دونوں طریقے اللہ نے بتائے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ اللہ کہتا ہے اپنے والدین پہ خرچ کرو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو۔ دونوں میں سے جو طریقہ بھی اختیار کر لیں وہ ٹھیک، لیکن تیسرا طریقہ اختیار کرنا کہ غصہ آنا، تنگ دل ہونا، یہ انسانی فطرت میں ہے، مگر اس کو ضبط نہ کرنا یہ ہے عیب۔ ضبط کرے، لوگوں کی تکلیف پہ صبر کرے، لوگوں کی ضروریات کے اور ساتھ جہالت بھی، یہ بھی وہ بھی، یہ سب چیزیں بہت خاموشی کے ساتھ برداشت کرنی چاہیے۔ انسانیت یہی ہے، اللہ کی تعلیم بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ، پیسے کی محبت کے باوجود وہ اپنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکینم و یتیمم و اسیرا، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم بچوں کی پرورش کرتے ہیں، قیدیوں کو جیل میں کھانا پہنچاتے ہیں۔
اور کوئی پوچھے کہ کیوں یہ کام کر رہے ہو تو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی خوشی کے لیے یہ کام کرتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آپ نہ تو ہمارا شکریہ ادا کریں اور نہ ہی ہم آپ سے اس خدمت کے عوض میں کوئی معاوضہ کچھ نہیں چاہتے۔ اللہ نے کہا ہے میرے یہ بندے میرے پاس آئیں گے لقاہم نظرۃ وسرورا، ہم مسکراتے چہرے، خوشی اور ان کے ساتھ مسرت کا اظہار کریں گے جب ہم ان سے ملیں گے۔ تو اس لیے نہیں تنگ ہونا چاہیے۔ جہالت ہوتی ہے، ضروریات زندگی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں غریب لوگوں کو پیش آتی ہیں، اور آپ خاص طور پہ اس بات کو سوچئے کہ اگر آپ مانگنے والوں میں سے ہوتے اور خدا ایسے کر دیتا تو پھر کیا ہوتا۔ شکر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلی، لوگوں دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہرحال اچھا ہوتا ہے۔ کبھی بھی ان نیکیوں کو اپنے سے منسوب نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ سوچنا چاہیے اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے مہربانی فرمائی ہے، اپنی طرف منسوب کیا اور ڈوبا۔ دوسری چیز جو ایوب صاحب آپ نے بھی تحریر فرمائی ہے اور بہت سے لوگوں نے اور بھی، آپ نے فرمایا کہ should I pay zakat to the total amount of savings I currently have، اس میں آسان طریقہ کئی بار عرض کر چکے ہیں، پھر مختصر سا عرض کر دیتے ہیں کہ آپ نے خود یہاں جو لکھا ہے نا لونر ایئر، یہ ہے اصل کہ انسان چاند کے مہینوں کا حساب کرے، جیسے 10 شعبان، جیسے 20 شوال، جیسے 5 رمضان، جیسے 10 ربیع، کوئی بھی چاند کی اس تاریخ کو جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں سب پہ زکوٰۃ آ جائے۔ 10 ربیع الاول کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، 9 کو آئی تو بھی فرض ہوگی، اور 11 کو آئی تو اگلے سال تک کے لیے چھٹی ہمیشہ، کیونکہ اب سال کو گزر جانا خواتین کے زیورات پہ ہی ہوتا ہوگا، وگرنہ تو لوگ بزنس میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو جب پیسہ انسان کے پاس کب جمع ہوتا ہے تو کوئی بھی ایک قمری تاریخ مقرر کر کے اس کو جتنا مال ہے، سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت، ان چاروں چیزوں کا 2.5% اللہ کی راہ میں دے دینا چاہیے، اور 5ویں وہ پلاٹس اور زمین جو اس لیے رکھی ہے کہ اسے بیچنا ہے، بزنس کرنا ہے، ان 5 چیزوں پر زکوٰۃ آ جائے گی، اور 2.5% آئی۔ اہل تشیع کے ہاں 20% ہے، یعنی 5 لاکھ ہیں، تو اہل تشیع کے ہاں 4 لاکھ رکھ لے اور 5واں پورا لاکھ اللہ کی راہ میں دے دے۔ یہاں 2% پہ مرتے ہیں، 2.5% پہ، اور وہاں پر 20% اس پہ مرتے ہیں۔ وہ اور یہ سارے مل کے اگر واقعی زکوٰۃ دینے لگیں، وہ خمس دینے لگیں، تو بہت سی تبدیلیاں معاشی طور پر ہماری سوسائٹی میں پیش آ سکتی ہیں۔ دوسری آپ نے فرمایا کہ منی ریسیو فار ان کمنگ ایکسپینسز، کرنٹلی آپ نے سیو کیا کچھ منی اور آپ نے رکھ لی ہے ڈاٹر کے لیے، اور وچ ول بی ڈیو ان دا نیکسٹ 6 months، اس پہ بھی زکوٰۃ آج آئے گی۔ آپ نے اگر 23 رمضان فرض کیجئے زکوٰۃ کی تاریخ رکھی ہے، تو یہ جو آپ سیو کر رہے ہیں نا کہ 6 مہینے بعد مجھے اس رقم کی ضرورت ہوگی، اس پہ بھی زکوٰۃ آئے گی۔ زکوٰۃ کا شریعت نے اصول یہ بتایا ہے کہ انفع للفقراء، جس میں غریبوں کا زیادہ بھلا ہے اس میں زکوٰۃ۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، لوگوں اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، اور یربی الصدقات، اور جو تم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اس کو نمو دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی اماؤنٹ آپ نے بچوں کے لیے، ویزا کے لیے، ان چیزوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، فی الحال آپ کے قبضے میں ہے، اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی۔ فل سیونگز جو بھی ہیں سب پہ زکوٰۃ آئے گی۔
I recently sold a plot in Pakistan and helped one of my sisters. یہ جو آپ نے ہمشیر کا دریافت فرمایا ہے، آپ نے ان کی مدد کی، بالکل ٹھیک ہے. باقی بہنوں کا جو حصہ آبائی وراثت سے آپ کے پاس آیا، ہم نے مانا 5 کروڑ روپے، اس وقت آپ نے جیسے کہ خود ارشاد فرمایا ہے کہ منی جو ہے وہ ٹیمپریریلی ان مائی اکاؤنٹ فار دا پرپز. ڈو آئی نیڈ ٹو پے زکوٰۃ آن دس اماؤنٹ؟ اس ساری اماؤنٹ پہ زکوٰۃ نہیں دینی. 5 کروڑ میں سے جب تقسیم ہو، اب مکان بک گیا، پیسہ آپ کے پاس آ گیا، 5 کروڑ فرض کیجئے رقم آئی گیا، 4 کروڑ اگر ان میں سے تقسیم کرنے ہیں باقی بہن بھائیوں میں، تو وہ امانت ہے آپ کے پاس. کسی وجہ سے آپ نے رکھی ہوگی، اس وجہ کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں، وہ آپ کے پاس امانت ہے. وہ جن کی ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں. آپ نہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، نہ آتھورائزڈ ہیں، نہ آپ اپنے مال کے بارے میں بچت کریں گے. 1 کروڑ آپ کا ہے نا، فرض کیجئے حصہ ہے، اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، باقی امانت. امانت کے بارے میں تو شریعت اتنی حساس ہے کہ پچھلے زمانوں میں جب سونے چاندی تانبے کے سکے چلا کرتے تھے تو امانت کا سکہ بدلنا بھی جائز نہیں تھا، کیونکہ امانت پوری کرنا، اس پہ جو اجر اللہ کے ہیں، بہت بڑی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت جس کے پاس رکھوا دی جائے اور وہ امانت کو پوری طرح حفاظت کر کے لوٹا دے، قیامت میں میرے ساتھ ہو. ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو امانت، اب ہمارے زمانے میں چونکہ نوٹ ہے تو نوٹ تبدیل کیا جا سکتا ہے. 5000 یہ وہ دے گیا تھا، امانت رکھی، 5000 کوئی اور دے دیا، تو امانت میں تو کوئی فرق نہ پڑا. اس لیے ہمارے زمانے کے مسئلے نہیں ہیں، مگر امانت کی اتنی اہمیت ہے. بہن بھائیوں کے جتنے حصے آپ کے پاس ہیں اس پہ آپ نے بالکل زکوٰۃ نہیں دینی. جو آپ کا اپنا حصہ ہے اس پہ زکوٰۃ آئے گی. Giving zakat to siblings of their children, is it permissible to give zakat to the siblings of their children? دیکھیں ایوب صاحب، اصول سمجھ لیجئے. ڈائریکٹ جو اوپر روٹس چلتے ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. اور اسی طرح ڈائریکٹلی جو نیچے جاتے ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ جو آپ نے سبلنگز بتائے ہیں نا، بہن بھائی برابر کی سطح، اس پہ زکوٰۃ دی جا سکتی. بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، ان سب کو زکوٰۃ لگتی ہے. شریعت نے پورا ایک نظام زکوٰۃ کا دیا ہے. وہ کہتی ہے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اور رشتہ داروں میں بھی سب سے پہلے جدی رشتہ داروں کو دیکھو کہ دادا کی کون سی اولاد ہے، ان کو زکوٰۃ دو. اور دادا کے بعد والد کی جو اولاد ہے اس کو، اور پھوپھی ہے، چچا ہیں، ان کو زکوٰۃ دو، ان کی اولادوں. وہاں کوئی نہیں. پھر والدہ کی طرف شریعت کہتی ہے خالہ ہے، ماموں ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دو. اس ترتیب سے فتاوی عالمگیری میں انہوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے. لیکن پچھلے 200-300 سال سے چونکہ دینی مدارس اور دینی تعلیم کے لیے کوئی بھی چیز مقرر نہیں ہے، مغلوں نے مدارس کے لیے، مندروں کے لیے، گردواروں کے لیے وہ باقاعدہ ہر سال بہت فنڈنگ کرتے تھے، بہت زیادہ. تو اس لیے لوگ زکوٰۃ اپنے ددیال میں، تاکہ جڑ اور ددیال محفوظ رہے خاندان، اور اپنے ننھیال میں دیا کرتے تھے. وہی مسئلہ تھا. جب گورنمنٹ نے ان مدارس کو پیسہ دینا بند کر دیا تو اب دینی تعلیم کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو پھر علماء نے کہا
کہ علم دین کو محفوظ رکھنے کی غرض سے مدارس میں زکوٰۃ دی جائے، اور یہ افضل ہے، بہتر ہے، تاکہ کسی طرح دین محفوظ رہے۔ یہ ہے ساری بات۔ تو اس لیے اصول کے مطابق اب یہ جو سبلنگز کا آپ بتا رہے ہیں، انہیں زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ بنتی ہے۔ پانچواں سوال آپ نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کی جو کیلکولیشن ہے، set the amount aside, is it permissible to distribute it gradually؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس، آپ نے اچھے aside کا جو لفظ ہے نا، اس پہ آپ نے لکھ دیا ہے، بس یہ کافی ہے۔ آپ کے پاس زکوٰۃ اپنے کیلکولیٹ کی 50 لاکھ آ گئی، اس 50 لاکھ کو الگ کر لیں۔ اب آپ اسے کسی بھی پرسنل کام میں یوز نہیں کر سکتے، بزنس نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے خالصتاً غریبوں کا مال الگ کر دیا۔ اب یہ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ محلے میں، رشتہ داروں میں یہ غریب ہے، 50 لاکھ آج میں نے دیے، کل اس کے پاس رہنے ہی نہیں، تو آپ کہتے ہیں ہر مہینے بھی اتنی رقم مجھ سے لے لیا کرو۔ 10 لاکھ آپ نے دے دیے زکوٰۃ سے، 10 لاکھ اس نے خرچ کر دیے، اور اب پھر زکوٰۃ کو ڈیزرونگ کیس اس کا ہو گیا، پھر 10 دے دیجیے، پھر دے دیجیے۔ یا اتنی تھوڑی رقم متعین کرنا کہ آپ زکوٰۃ کی رقم دیں اور وہ صاحب نصاب بنتا ہی نہیں۔ مثلا 10 ڈیزرونگ کیس خواتین کے ہیں، اب ہر ایک کو ہر مہینے 20-20 ہزار دے دیتے ہیں، تو 2 لاکھ لگ گیا نا، سال کے یہ 22 لاکھ ہو گئے نا۔ کوئی بھی ان میں سے زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں نہیں آئی، زکوٰۃ لینے کی پوزیشن اس کی قائم ہے، اور آپ نے اس لیے کیا کہ ان غریب لوگوں کو آسرا رہے کہ یار چلو اتنے پیسے مجھے فلاں جگہ سے مل جائیں گے۔ غریب لوگ اپنا بجٹ ایسے ہی بناتے ہیں بیچارے کہ اتنے مجھے فلاں دے دے گا، اتنی خیرات فلاں جگہ سے، اتنی چیزیں فلاں جگہ سے مل جائیں گی، ان کا آسرا ہوتا ہے، اور اس آسرے پہ وہ لوگ چلتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بشرطے کہ اس شرط کے ساتھ ڈسٹریبیوشن کی جائے کہ جتنا آپ دے رہے ہیں اس سے وہ صاحب نصاب نہ بنے، اور صاحب نصاب اگر بن جائے، جیسے 10 لاکھ دے دیا، 2 تولے سونا کسی کو دے دیا، تو جب تک وہ سارا اس سے خرچ نہ ہو جائے اور دوبارہ ڈیزرونگ کیس نہ بن جائے، اس وقت تک اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک سوال اور بھی اسی قسم کا ہے بھائی، یورپ میں، پاکستان میں مسئلہ تو ہم صاف بیان کر دیتے ہیں، باقی آپ کا پیسہ ہے، آپ جو مرضی کریں۔ یہ جتنی سیاسی تنظیمات ہیں، یہ جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں، ہسپتال ہیں، یہ چیزیں ہیں، جب تک شرعی نظام ان کے یہاں قائم نہ ہو، انہیں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، نہیں لگتی۔ ہم کئی مرتبہ اس کی تشریح کر چکے ہیں کہ اللہ نے کہا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فی سبیل اللہ کی تفسیر پوری امت نے یہ کی ہے کہ جو غریب ہے اس کو مالک بنانا، ملکیت میں اس کے زکوٰۃ کا پیسہ دے دینا۔ اگر ملکیت نہیں ہوگی، غریب آدمی مالک نہیں بنے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، کیوں اپنا پیسہ برباد کرنا ہے، قیامت میں بھی پکڑے جاؤ۔ یہ تنظیم ملک میں خلافت کے قیام کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، بسم اللہ ضرور کریں، بنا لیں خلیفہ، لے آئیں، لیکن ایک آدمی اس میں کہ خلافت کے قیام کے لیے میں زکوٰۃ دیتا ہوں، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی۔ یہ مسٹ ہے، ضروری ہے کہ کسی بھی ڈیزرونگ کیس کو آپ مالک بنائیں کہ یہ آدمی، یہ عورت، یہ مرد، یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور اسے میں زکوٰۃ دوں۔ فقہا میں جن لوگوں نے فی سبیل اللہ کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ خرچ کرو، ان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک آدمی حج کرنا چاہتا ہے،
یا وہ جہاد کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ پیسہ ہے نہیں، اس کو کہاں سے جہاد کرائیں گے، اس کو زکوٰۃ دے دی جائے۔ بدائع الصنائع میں حنفی فقہا نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ بر صغیر میں یہ بات سوجی تھی مولانا ابوالکلام آزاد کو، اور مولانا آزاد نے تحریر فرمایا کہ زکوٰۃ کی رقم سیاسی طور پر آزادی کے حصول کے لیے، انگریزوں کو نکالنے کے لیے، یعنی اس قسم کی جو چیزیں ہیں، ایگزیکٹلی ان کے ورڈ نہیں ہیں، لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ زکوٰۃ اس میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس پہ شدید اس وقت کے مفتیوں نے تنقید کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا بالکل نہیں کی جا سکتی۔ اس چیز کو پھر مولانا مودودی نے لکھا کہ سیاسی جد و جہد کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ جماعت اسلامی نے زکوٰۃ اکٹھی کرنی شروع کی، اور انہوں نے ویلفیئر ڈسپینسریز بنائیں۔ انہوں نے جمعیت طلباء، جو اسلامی جمعیت جو ہے، جمعیت والے بچوں کو زکوٰۃ کے پیسے سے اسلحہ خرید کے دیا، اور انہوں نے غنڈہ گردی اور دہشت گردی مچائی کالجز میں، سکولز میں، اس لیول پہ کہ مارو جو بھی جماعت اسلامی، جو بھی پیپلز پارٹی کا جو بھی ہے، مارو انہیں۔ یہ لیاقت بلوچ خود اپنے زمانے کا تھوڑا بڑا بدمعاش تھا، یہ تو سب کچھ سامنے ہے۔ اس پہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا پورا رسالہ۔ اس پہ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی کی آسن الفتاویٰ موجود ہیں۔ حضرت نے اس پہ فتویٰ دیا کہ جماعت اسلامی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کسی غریب کو مالک نہیں بناتے۔ یہ اب تیسری روش یورپ والوں نے اختیار کی ہے، امریکہ والوں نے۔ ہمیں تو کئی مرتبہ ان کے سوالات آتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کے سیاسی غلبے کے لیے ہم زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کریں، تنظیمیں بنائیں۔ ہم صاف صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی۔ سیاسی غلبوں کی جد و جہد کے لیے، ان چیزوں کے لیے مال کوئی اور خرچ کریں، اچھی بات ہوگی، آپ اچھا سمجھتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن یہ غریب آدمی کا حق ہے، مت کریں، یہ ان کا پیسہ ہے۔ اس لیے جو نئے مفتی، اور یہ خاص طور پہ جماعت اسلامی جو زکوٰۃ کے پیسے سے کھیلتی ہے نا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس سوال و جواب کو اللہ سن رہا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہم سے اگر پوچھے کہ تم یہ کیا بات کہہ رہے تھے، ہم صاف عرض کریں گے کہ اللہ مفتی شفیع صاحب کو بھی بلا لیں، اور مفتی رشید صاحب کو بھی بلا لیں، اور مفتی عزیز الرحمان صاحب کو دارالعلوم دیوبند سے بھی بلا لیں، اور مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کو بھی، اور مولانا تقی عثمانی صاحب کو، سب کا یہی فتویٰ ہے۔ جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ ان کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس پہ تفصیل سے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا ہے بالکل زکوٰۃ ان چیزوں میں ادا نہیں ہوتی، یہ غریبوں کا حق بنتا ہے۔ تو اس لیے سیاسی غلبے، سیاسی جدوجہد بہت مبارک ہے یار، اللہ آپ کو اجر دے گا، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ بغیر کسی قید کے غریب کو مالک بنائے زکوٰۃ، اللہ کی پناہ۔ ایک درس میں فرمایا تھا کہ انقلابی شخصیت روح کی بیداری سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم ابھی بھی اسی کے قائل ہیں بھیا کہ روح پاک ہونی چاہیے، روح کی پاکیزگی کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنی روح کا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہیے۔ ابن عربی علیہ الرحمہ کی کتاب القواسم العواسم اور العواسم من القواسم مختلف کتابیں نہیں، ایسے نہیں ہیں۔ ہم نے غالباً یہ عرض کیا تھا، عبداللہ صاحب ریاض سے آپ کا سوال ہے، العواسم من القواسم، عاصم بچنے والا، بچانے والا، العواسم من القواسم تاریخ کی کتاب ہے، ابن عربی نے لکھی ہے۔ یہ ابن عربی وہ نہیں تھے جو صوفی ہیں، یہ ابن عربی ناسبی تھا، یہ ابن عربی یزید کے بڑے حامی تھے۔ ان ابن عربی کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ناسبی کہا ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا پڑھا تھا، پھر جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی یہ ناسبیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے، 4 جلدوں میں احکام القرآن بھی لکھی ہے، اور بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہ وہ صوفی نہیں ہے جن کا عام طور پہ تذکرہ فتوحات مکیہ
وغیرہ کتابوں کے ضمن میں ہوتا ہے. ان کی کتاب یہ ہے العواصم من القواسم. حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ بن نوری کو یہ بات ہوئی تھی، لیکن وہ کیا بات پوری ہوئی تھی اس وقت نہیں ہے ذہن میں. آپ اگر کہیں سے ریکارڈنگ کا بھیج دیں تو اس کو سن کے شاید کچھ مزید بات عرض کر سکیں. بہت تفصیل سے آپ نے سوال تحریر فرمایا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا حوالہ دیا ہے، امداد الفتاویٰ کا، زکوان صاحب گجرات سے کئی صفحے پہ آپ کا سوال مشتمل ہے. ہم نے بہت ادب اور احترام سے ان سارے مفتی حضرات کے برعکس ایک رائے دی تھی عالمگیری کی بنا پر، اور مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی اس پہ لکھا ہے. اس بنیاد پہ وہ جو تحقیق آپ سے عرض کی تھی کہ ٹخنوں سے شلوار نیچے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، مت عمل کریں، کوئی حرج نہیں. ہم نے اس پہ خاص طور پہ کہا کہ فتویٰ نہیں ہے، ایک رائے ہے، آپ چاہیں اس پہ عمل کر لیں الحمدللہ، کوئی ایسی بات نہیں، جیسے آپ چاہیں. دونوں طرف لوگ ہیں، دونوں طرف دلائل. ایسے مسائل جتنے بھی ہیں انہیں کبھی بھی اختلاف اور امت میں افتراق کا سبب نہیں بنانا چاہیے. عتیق الرحمن سعودیہ سے ہوں، ملازمت کرتا ہوں، ہندوستان سے تعلق ہے. ایک ساڑو بھائی تھے جو 13 اکتوبر 2025 میں انتقال کر کے، ان کی اہلیہ میری سالی ہوتی ہیں، ان کے لڑکے جو 2 سال اور 9 سال کے ہیں، ایک لڑکی جو کہ بالغہ ہیں. تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ان کے پاس تقریباً 100 گرام کے آس پاس سونا ہوگا. 100 گرام سونا جب تک ہے نا وہ زکوٰۃ کا ڈیزرونگ کیس نہیں بنتا، اگرچہ وہ بیوہ ہیں. لیکن چونکہ صاحب نصاب ہے نا، آپ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس سونے کو اگر وہ منتقل کر دیں کسی بچے کے نام کہ یہ سونا میرے فلاں بچے کا ہے جو نابالغ ہے، تو اب یہ نصاب کی مالکہ ہونے کے قید سے نکل گئی نا، پھر انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی. جتنے بھی ایسے کیسز ہوتے ہیں، شریعت کوئی لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی خواتین کی کہ وہ زیورات گھر میں رکھیں اور پہنیں. 2 باتیں خیال میں رہنی چاہیے. عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے، واجب ہے، فرض ہے. یہ جو آج کل نئی ایک تحریک چلی ہوئی نا کہ عورتیں جو زیورات گھروں میں پہنتی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. حنفی فقہا نے صراحتاً کہا ہے کہ سونا اموال تجارت کی ہی ایک چیز ہے. وہ خاتون کڑے پہنے کچھ پہنے، بہرحال خرید و فروخت اس میں ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں دلائل کے ساتھ کہ اس سونے پر زکوٰۃ ہے. ایک بات. اور دوسرے، شریعت اس پہ کوئی کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جس کو شریعت اپریشیٹ نہیں کرتی. مثلا شکار کرنا جائز ہے، لیکن آخر جانور کی ایک جان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کرنے پہ کوئی بھی تعریفی بات نہیں فرمائی، اگرچہ گوشت خود کھایا. اسی طرح خواتین کا زیورات بنانا رکھنا شریعت اسے زیادہ پسندیدہ قرار نہیں دیتی. وہ اس کو زیادہ پسندیدہ قرار دیتی ہے کہ یہ پیسہ مارکیٹ میں ہوتا، بزنس میں لگتا، اور اس سے معاشی طور پہ فائدہ پہنچتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا کہ اگر اللہ نے اجازت نہ دی ہوتی خواتین کو سونا پہننے کی تو میں خواتین پہ اس کو بھی حرام کر دیتا، خواتین کے لیے سونے کو میں حرام قرار دیتا. وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشیات پر گہری نظر تھی. جانتے تھے کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، جانتے تھے کہ مارکیٹ میں پیسے کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. علم مبارک میں تھا کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں سے گریز کرتے تھے. قریش مکہ کو ڈانٹ پڑی جب آپ عمرے کے لیے حاضری دی تھی حرم شریف میں اور انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اور خالد بن ولید اور عمر بن العاص اور عثمان اور فلاں سارے گھوڑے لے کے آ گئے اور ٹاپ سنائی دیتی تھی.
اور وہ گھومتے تھے مسلمانوں کے اس لشکر کے، کوئی اٹھے تو چھیڑے تو صحیح نا، جنگ چھڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ڈانٹا، اور آپ نے فرمایا ان جنگوں نے تمہیں کنگلا کر دیا ہے، قریش والو، جنگوں نے تمہیں بھیک لینے پہ مجبور کر دیا ہے، پیسے مانگنے پہ آ گئے ہو، اور خون بہانے کے شوق تمہارے پورے نہیں ہوتے؟ اللہ کی قسم، اب اگر تم نے جنگ کی بات کی، میں بھی لڑوں گا، میں بھی جنگ کروں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر ان چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے جہاں مملکت کا یا افراد کا معاشی نقصان ہوتا ہو۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، لوگوں صلح زیادہ اچھی چیز ہے، بنسبت جہاد کے صلح اچھی چیز ہے۔ تو معاشی طور پہ لوگوں کو صحت مند ہونا، قوم کا پیسے کو بچانا، بزنس کا کرنا، یہ شریعت کا مطلوب ہے کہ اس سے کماؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مسجد میں ہمارے ہاں یو پی سے آصف صاحب فرماتے ہیں کہ قیام اللیل مولانا صاحب کرواتے ہیں۔ بعض علماء سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ قیام اللیل جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ مولانا یہ کرتے ہیں کہ عشاء کے بعد تراویح میں 12 رکعت ادا کرتے ہیں اور 8 رکعتیں قیام اللیل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ ان کے ساتھ نفل کی نیت کر کے شامل ہو سکتے ہیں یا تراویح کی نیت کرنا درست ہوگا؟ آصف صاحب مسئلہ الجھا دیا۔ دیکھیے، ایک تو ہے 20 رکعتیں پڑھنا، پھر اس کے بعد قیام اللیل۔ یہ قیام اللیل کے نام سے 8 رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور قیام اللیل کی فضیلت اور اس کا تہجد کا تراویح سے الگ ہونا، یہ تفصیل سے بات پچھلے یا اس سے پچھلے سوال و جواب میں ہو چکی۔ قیام اللیل میں کوئی آدمی تراویح پڑھائے، جیسے آپ نے فرمایا کہ 12 پہلے پڑھ لی، 8 رکعتیں رات کے گہرے حصے میں پھر جا کر پڑھ لی، تو وہ تراویح پڑھ رہا ہے نا، اس کے پیچھے لوگ تراویح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی لوگ نفل کوئی آدمی پڑھنا چاہے پڑھ لے، اس میں کیا حرج ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے 2 آدمیوں کے ساتھ تراویح شروع کی، ہوتے ہوتے 200 کا مجمع ہو گیا، سب اس کے پیچھے نفل پڑھے ہیں تو پڑھتے رہیں۔ یہ کہ امام قوی ہے نا، امام کی نیت تراویح کیا، وہ نوافل کی جماعت نہیں کرا رہا، اس کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ نوافل کی جماعت قیام اللیل میں 20 رکعتیں تراویح پڑھ لی، اب رہ گیا قیام اللیل۔ اس قیام اللیل میں اگر کوئی آدمی نوافل کی جماعت کرائے تو تینوں ائمہ کے یہاں اس کی گنجائش ہے، امام مالک بھی، شافعی بھی اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ تراویح کے بعد قیام اللیل کے نام سے 8 10 جتنی رکعتیں کوئی پڑھتا ہے پڑھے، اور پڑھاتا ہے پڑھائے، نفل نماز کی ان حضرات کے یہاں اجازت ہے۔ حنفی فقہا اس کو منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جماعت فرض واجب کی ہوتی ہے، نفل کی جماعت کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ اس لیے قیام اللیل کی جماعت پہ سب نے تنقید کی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنقید کی ہے۔ یہ قیام اللیل کی جماعت حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کے زمانے میں دیوبند کے علماء 2-4 ہوتے تھے، بس 2-4۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کو قرآن کریم سننے کا بہت شوق تھا، حضرت رحمۃ اللہ ایک کو کھڑا کر لیا، خود پیچھے 1-2 آدمی ہو گئے، اس کی تو خیر اجازت ہے ہی، تو قیام اللیل ہوتی تھی۔ ہوتے ہوتے حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کا جب دور آیا تو ان میں بہت توسع تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ رہے تھے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ میں ترکوں کی حکومت میں قیام اللیل کی بہرحال اجازت ہوتی، مسجد نبوی میں، حرم شریف۔ یہ جو قیام اللیل ہوتا تھا اس پہ حنفی فقہا نکیر کرتے تھے، لیکن ہوتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں وہاں رہ کے ذہنی طور پر توسع ہو گیا کہ جب اور علماء اجازت دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے قیام اللیل ہو جائے۔ چنانچہ قیام اللیل حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں ہم نے خود دیوبند میں دیکھا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مفتی ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں اس کی مخالفت کی ہے۔
اور مفتی صاحب مفتی ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے تو بہت ہی مخالفت کی ہے، وہ قیام اللیل کی نفل کے قائل نہیں ہیں۔ اب آ گئی اگلی بات، شامی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے کہ ٹھیٹھ حنفی ہیں اور پچھلے 200 سال سے انہی کی کتاب مرجع مانی جاتی ہے فتوے کا، ایک جگہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں عبادت کا ذوق کم ہو گیا ہے، ہمارے زمانے میں لوگ عبادت نہیں کرتے، تو اس لیے فی الجملہ قیام اللیل کی اجازت دے دینی چاہیے، جو بھی عبادت کر رہے ہیں انہیں عبادت سے نہ روکا جائے۔ اب یہی ہے، اس سے گزارش یہ ہے کہ کم سے کم جو لوگ تراویح پوری الگ اور قیام اللیل کرتے ہیں تو درگزر کیا جائے۔ اللہ کی عبادت، یہ اپنے ذاتی ذوق کی بات کر رہے ہیں اور اپنی ذاتی رائے کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں منع کرنا چاہیے، بس قیام اللیل جو ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اجازت ہونی چاہیے، پڑھ لیا کرو، تاکہ اللہ کی عبادت پہلے ہی کتنا سال میں کوئی خدا کی عبادت کرتے ہیں، جب اس کو بھی چھوڑ دینا ہے درگزر کرنا چاہیے فقہی اعتبار سے۔ اگلی اور آخری بات، یعنی اس سوال کی آخری بات، یہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ 4 رکعتوں کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس تسبیح کی کوئی اصل نہیں ہے، سمجھے؟ سیدھا سادہ مسئلہ یہ ہے کہ 4 رکعتیں تراویح کی اور اس کے بعد اتنی دیر آرام کرنا کہ 4 کی وجہ سے جو تھکن تھوڑی بہت ہے وہ دور ہو جائے۔ تراویح کو پڑھنا اس لیے بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ دین کے لوگوں کے دعوت دینا بلانا اس سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے، اتنے کہ آپ کو تھوڑی بہت تھکن محسوس ہونے لگے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے دن بھر جو خدا کے دین کی طرف بلاتے رہتے تھے تو وہ کافی نہیں تھا، اس کے باوجود فرمایا کہ نوافل پڑھیے، کھڑے ہو جائیں، تھوڑی بہت تھکن ہو جائے، اتنی عبادت کیجیے، یہ اتنی بڑی چیز ہے اللہ کے حضور کھڑے ہونا۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ 4 تراویح کے بعد، 4 تراویح اتنی لمبی ہو کہ آدمی تھکن محسوس کرے، 20 تراویح کے بعد تھکن محسوس کرے، اور اتنی دیر 4 اور پھر 4 اور پھر 4 درمیان میں بیٹھتے رہنا۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اس ایک چوکے اور دوسرے چوکے کے درمیان جو بھی کرے جائز، سب درست ہے۔ اٹھ کے چائے پی آئے کوئی حرج نہیں، پانی پی لیا کوئی حرج نہیں، دوبارہ وضو کر لیا کوئی حرج نہیں۔ وہ دونوں چوکوں کا، تیسرے اور چوتھے کا، چوتھے اور چوتھے سے پانچواں نہیں، تیسرا چوتھا پہلا دوسرا، یہ جو 4 چوکے آتے ہیں، اس میں کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو بھی کرے جائز، کام درست۔ اہل مکہ یہ کرتے تھے کہ وہ اٹھ کے طواف کر لیتے تھے بیت اللہ کا ایک، پھر اگلے 8 تراویح، پھر اگلی 12 پڑھ۔ اہل مدینہ یہ کرتے تھے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھ لیں تراویح، اور لوگ عمومی طور پر 4 نفل پڑھ لیتے تھے، پھر 4 رکعتیں تراویح کی ہو گئیں، پھر نفل ہو گئے، تو 16 رکعتیں زیادہ ہو جاتی تھی۔ اس لیے مالکی حضرات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی میں کہتے ہیں کہ تراویح کی رکعتیں 36 ہیں۔ وہ 36 یہ نہیں ہے کہ کہیں سنت سے ثابت ہے، وہ تو 20 ہی ہیں۔ یہ 4 چوکوں میں 4 رکعتیں پڑھنا یہ اہل مدینہ کا طریقہ تھا۔ پھر کچھ لوگ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں تو بھئی 4 رکعتیں تو نہیں پڑھ سکتا، درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ کوئی بھی عبادت کرے اور چاہے چپ رہے، سب جائز، سب ٹھیک ہے۔ تو 36 رکعتیں اگر کوئی آدمی پڑھے گا تو آپ سوچیں مہینے میں کتنی ہو جائیں گی۔ اور اس کا سب سے بڑے 2 فائدے ہیں۔
جو پہلے تفصیل سے عرض کیا تھا، اب ایک دو جملے میں کہتے ہیں، یہ جو نوافل درمیان میں پڑھے گا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوچھے گا قیامت میں کہ میرے بندے کی نماز گنو. عرض کیا جائے گا کہ اللہ ساری نمازیں پوری نہیں ہیں، تو اللہ کہے گا نفلوں کو بھی ملاؤ، نفل کو اس دن فرض کا درجہ دے دیں گے. تو جتنے نوافل پڑھے گا قیامت میں فرض کے ضمن میں کام آ جائیں گے، اور دوسرے جتنی نماز پڑھتا رہے گا نا، اس کے اندر دل میں یہ طاقت پیدا ہوتی رہے گی آہستہ 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 کہ اللہ کی زیارت کو سہ سکے. روح اتنی مضبوط ہو کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ شانہ کی تجلیات کو جذب کر سکے. جیسے بچہ اتنے کلو اٹھاؤ، اتنے کلو ہوتے ہوتے وہ ایک من کا تھیلا اٹھا لیتا ہے، تو اس میں یہ استعداد پیدا کی جاتی ہے. حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں اس کی طرف توجہ دلائی. امام غزالی کی منہاج العابدین کیسی ہے؟ بھئی یہ نئی کتابیں پڑھنی چاہیے. منہاج العابدین ہے، کیمیائے سعادت ہے، احیاء العلوم ہے. جب تک کسی انسان کا علم پختہ نہ ہونا یہ کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے. غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ایسے مجاہدے اس میں لکھے ہیں، کون کر سکتا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے. اپنی صحت، اپنی طاقت، اپنا وقت، ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ کے مجاہدے وہ اور طرح کے. عبداللہ علوی الحداد کے ورد اللطیف اور راتب الشہیر کے بارے میں جو سلسلہ بالوی، ہم جب یمن گئے تھے تو بالوی خانقاہوں میں ٹھہرے تھے، وہاں یہ پڑھتے ہیں. کوئی ایسا مجموعہ بتا سکتے ہیں جو سب کچھ اور براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے، زید صاحب بامبے سے لکھا ہے، آپ نے دریافت فرمایا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں بالکل جو دعائیں ثابت ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے 3 مجموعے آپ کو اس کے بتا دیتے ہیں. وہ سب سے اچھا ہے کہ انسان ان چیزوں کو پڑھے. ایک تو وہ ہے جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الحزب الاعظم کے نام سے کتاب لکھی ہے نا، اسے پڑھنا چاہیے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کی دعائیں، تابعین کی دعائیں جمع کر کے کچھ مثلا 1000 دعائیں تھی تو انہوں نے 200 لے لی، اس سے پھر اسے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ جمعے کے دن یہ پڑھ لے، ہفتے کو یہ پڑھ لے، اتوار کو یہ پڑھ لے. لوگوں کی سہولت کے لیے وہ شرعی تقسیم نہیں ہے، وہ انتظامی تقسیم ہے، اس کو پڑھ لینا چاہیے. جو دعائیں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین رحمہم اللہ سے ثابت ہیں، اس کا دوسرا مجموعہ مناجات مقبول ہے. حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ نے لکھا ہے. اس کا تیسرا مجموعہ صرف تعوذات کے بارے میں، وہ مجموعہ تعوذات ہے. کسی زمانے میں ہم نے مرتب کیا تھا، پتہ نہیں اب ملے گا بھی یا نہیں، لیکن اس کو بھی ہم نے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. اس میں تمام وہ تعوذات ہیں، اللہ کی پناہ مانگنا ہے جو کتاب و سنت میں آئے ہیں. تمام کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے آئے ہیں، ان میں سے کچھ کا انتخاب کر کے ہم نے اس میں تقسیم کر دیا تھا. یہ سب چیزیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہ، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ سے ثابت.